بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی آن لائن جغرافی کلاس۔ آج ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 14 جو ہے وہ پڑھنا ہے، وچ از اباؤٹ دی سوڈان۔ یہ سوڈان کا جو ہے وہ میپ ہے۔ اس میپ کو دیکھیں غور سے تو میں آپ کو اس کی لوکیشن بھی بتاتی ہوں اور اوور آل اس کا ایریا وغیرہ بھی، اس کا انٹروڈکشن اس میپ سے ہی جو ہے وہ میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں۔ سوڈان جو ہے وہ افریقہ کا، براعظم افریقہ کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ملک ہے۔ اس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً 2,50,05,810 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر ہم وسعت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ برطانیہ سے 10 گنا سے زیادہ بڑا ہے اور ریاست متحدہ کا تیسرا حصہ ہے۔ اب اگر ہم اس کی لوکیشن دیکھیں تو اس کے ایسٹ میں ایتھوپیا آ جاتا ہے۔ اس کے جو نارتھ ہے، شمال ہے، اس میں جو ہے وہ اس کی سرحد جو ہے وہ شمالی سرحد مصر سے ملتی ہے، اور یہ سرحد جو ہے وہ ایک لائن ہے، اور یہ وادی حلفا کے شمال میں یہ ریگستان کے پار جو ہے وہ جاتی ہے، اور جنوب میں جو ہے وہ سوڈان جو ہے وہ استوائی جنگلات کے ممالک تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی جنوبی سرحد جو ہے وہ تنزانیہ کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہے۔ اگر اس کا ساحلی علاقہ دیکھیں یہ والا، تو یہ بحیرہ کلزم کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ تقریباً 640 کلومیٹر لمبا یہ والا ساحلی علاقہ جو ہے یہ 640 کلومیٹر جو ہے وہ لمبا ہے۔ اوور آل جو سوڈان ہے یہ ایک پلیٹو سے مشابہ رکھتا ہے، اور اس میں دریائے نیل جو ہے وہ جنوب سے شمال کی طرف جو ہے وہ بہتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سوڈان کی کل آبادی 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ 41.18 ملین ہے، اور اس میں جو ہے شمالی جو اس کا حصہ ہے یہ والا، اس میں آبادی زیادہ گنجان ہے۔ یہاں 75% لوگ جو ہے شمالی حصے میں رہتے ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے وہ عربی نسل سے ہیں، اور یہ لوگ نسبتاً جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں۔ جنوبی جو سوڈان ہے یہ والا حصہ، یہ 14 درجے شمالی عرض بلد کے جنوب میں ہے، اور یہاں پر زیادہ تر حبشی لوگ آباد ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ مختلف قبیلوں سے ہے۔ یہ لوگ مختلف قسم کی زبانیں بولتے ہیں، اور زیادہ تر آبادی کا تعلق جو ہے وہ عربی نسل سے ہے۔ یہ سوڈان جو ہے کیونکہ یہ گرم خطے میں موجود ہے، اس لیے یہ آب و ہوا اس کی جو ہے وہ سفید فام لوگوں کے لیے جو ہے وہ موافق نہیں ہے، اس لیے جو نئی تہذیب ہے اس نے اس پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوئی ہے۔ سوڈان کے بارے میں ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کے شمالی اور جنوبی حصوں میں آباد جو لوگ ہیں ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی، بہت بد اعتمادی پائی جاتی ہے، اس لیے سوڈان جو ہے وہ زیادہ ترقی نہیں کر سکا۔ اگر زراعت کے حوالے سے دیکھیں تو سوڈان کا صرف 5% حصہ جو ہے وہ زیر کاشت ہے، لیکن پھر بھی یہ ملک جو ہے وہ خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہے۔ جو قابل کاشت زمین ہے اس کے 15% حصہ جو ہے رقبہ جو ہے وہ آبپاشی اس پر ہوتی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم جو فصل ہے وہ کپاس ہے، اور یہ کپاس جو ہے وہ لمبے ریشے والی کپاس جو ہے یہاں پر کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری فصلیں یہاں پر ہوتی ہیں اس میں گندم، مکئی، گنا، مونگ پھلی، باجرہ، سرسوں، سورگم اور تیل نکالنے کے بیج جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پھلوں میں جو ہیں وہ تش پھل، کھجور اور آم اہمیت رکھتے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں جو ہے قہوہ، کافی، چائے، تمباکو اور چاول کی بھی کاشت ہوتی ہے۔ یہ ایک آپ کی بک میں ٹیبل دیا گیا ہے جس میں مختلف اجناس اور ان کی پیداوار ٹنوں میں جو ہے وہ دی گئی ہے، جس میں گنا، سرگو، باجرہ، مونگ پھلی، گندم، کپاس کے بیج، تیل نکالنے کے بیج یہ ہیں، اور ان کی پیداوار یہ ادھر ٹنوں میں جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ یہ 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق ہے، اور یہ باقی سارے جو اس میں بتائے گئے ہیں یہ 1999 کے مطابق جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ مارچ 1981 میں کینن کے مقام پر جو ہے وہ ایک شوگر مل جو چینی کا کارخانہ ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ کھولا گیا ہے، جس کا شمار دنیا کے بڑے چینی کے کارخانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی گنا کچلنے کی صلاحیت جو ہے وہ 330,000 ٹن یومیہ ہے۔ 2007 میں اس کی چینی کی پیداوار جو ہے وہ 756,000 ٹن تھی۔ سوڈان میں مویشی پروری جو ہے
وہ ایک اہم پیشہ ہے۔ بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ جو ہے وہ بھی ملک کے شمال میں، اور گائے، بیل اور بھینس سے جو ہیں وہ جنوب میں پالی جاتی ہیں۔ معدنیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سوڈان جو ہے وہ معدنی دولت کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک خوش قسمت ملک ہے۔ یہاں پر بہت سی جو ہیں وہ معدنیات پائی جاتی ہیں، جن میں قابل ذکر جو ہے وہ گندک، کرومیم، گریفائٹ، مینگنیز، تانبا، جیست، فلورسپار، ہام شورا، جپسم، میگنیسائٹ، ایسبیٹوس، ابرک، کانی نمک، کاولن، طرابلسی پتھر، چونے کا پتھر، ڈولومائٹ، سیسا، بلیک سینڈ وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ صرف سونا اور کرومائٹ کی کانکنی جو ہے یہاں پر کی جاتی ہے۔ برقی توانائی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، الیکٹرک پاور کے حوالے سے تو 2009 کے اعداد و شمار کے مطابق برقی توانائی کی جو نسبی صلاحیت ہے وہ 2542.6 میگا واٹ تھی، اور جس میں سے پن بجلی کا تناسب جو ہے وہ 56.8% ہے۔ سوڈان کی صنعتی ترقی میں بجلی کی کمی حائل ہے، جس کو مختلف ذرائع سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں جنریٹر لگا کر بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ صنعتیں یا انڈسٹریز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سوڈان کی جو صنعتوں کا تعلق ہے وہ زیادہ تر خوراکی فصلوں سے ہے۔ اشیائے خوردنی کو ڈبوں میں محفوظ کرنے، آٹا پیسنے کے کارخانے، پھلوں کو ڈبوں میں محفوظ کرنا، سوتی پاچا بافی جو ہے وہ ملک کی مشہور صنعتیں ہیں۔ خورم توم میں جو کہ سوڈان کا دارالحکومت ہے، اس میں صنعتی کارخانے قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ملک میں اور بھی بہت سے کارخانے ہیں، مثلا روئی کاتنے کے کارخانے ہیں، سیمنٹ بنانے کے ہیں، خوردنی تیل تیار کرنے، صابن بنانے، جوتے بنانے اور تیل صاف کرنے کے بھی کارخانے ہیں۔ تجارت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سوڈان کی جو برآمدات ہیں ان میں کیکر گوند، مال مویشی، گوشت، کپاس، تیل اور مونگ پھلی شامل ہیں۔ درآمدات کے حوالے سے دیکھیں تو اشیائے خوردنی، پیٹرولیم پروڈکٹس، کارخانئی مصنوعات، مشینری اور کپاس کا ساز و سامان، ادویات، کیمیکلز اور سوتی کپڑے ہیں۔ وہ ممالک جن کو سوڈان جو ہے وہ اشیاء برآمد کرتا ہے، ان میں سعودی عرب، مشرقی یورپ کے ممالک، جاپان اور امریکہ ہیں۔ وہ ممالک جو ہیں سوڈان سے اشیاء درآمد کرتے ہیں، ان میں مغربی یورپی ممالک، مصر، جاپان اور امریکہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ آپ کا چھوٹا سا ہی چیپٹر تھا سوڈان کا، تو یہ میں ان میں سے آپ کے سلیبس میں جو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں وہ آج کل آپ کو کروا رہی ہوں، تاکہ یہ آپ کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چیپٹر ختم ہو جائیں، اور پھر ہم جو ہے وہ بڑے والے جو رہ جائیں گے وہ بھی کر لیں گے۔ اب اس میں کچھ مشقی سوالات ہیں جو آسانی سے آپ ٹریس آؤٹ کر لو گے۔ اس میں پہلا کویسچن ہے کہ سوڈان کے محلے کو اور وسعت کے بارے میں نوٹ لکھیں۔ سوڈان کی آبادی کی خصوصیات بیان کیجیے۔ سوڈان کی زراعت کو اس کی معیشت میں کیا اہمیت ہے؟ ملک کی زرعی پیداوار میں کون کون سی فصلیں زیادہ کاشت کی جاتی ہیں؟ سوڈان کی معدنی دولت اور برقی توانائی کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیں۔ سوڈان کو صنعتی ترقی میں کیا مقام حاصل ہے؟ ملک کی بڑی بڑی صنعتوں کا حال لکھیں۔ سوڈان کی درآمدات اور برآمدات تجارت پر روشنی ڈالیے، نیز بتائیے کہ اس تجارت میں سوڈان کے ساتھ شریک ممالک کون کون سے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے بیٹا کنفیوز نہیں ہونا آپ سب نے۔ اس میں سے کچھ کویسچن ایسے ہیں جن کے آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے آنسر پیچھے سے ملیں گے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ مشقی سوالات میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ کو لانگ کویسچن کی صورت میں آئیں، وہ آپ کو 2 نمبروں والے شارٹ کویسچنز کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ صرف وہی لانگ کویسچنز آتے ہیں مشقی سوالات میں سے جو واقعی جو ہے وہ 8 نمبروں کے ہوں۔ جیسے ہم نے پیچھے جو ہے وہ ایشیا کے آب و ہوا کے خطے پڑھے، پاکستان کا جو ہے وہ آب و ہوا کے بارے میں پڑھا، اسی طرح سے جو ہے وہ پہلے جو 5-6 چیپٹر ہیں چین کے بارے میں، جاپان کے بارے میں، تو ان میں جو لانگ کویسچنز بنتے ہیں وہ وہی بنتے ہیں جو واقعی 8 نمبروں کے ہوں۔ تو اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب جس طرح سے صنعتوں کے حوالے سے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے تو آپ کنفیوز ہو جو جی 8 نمبروں میں تو یہ بڑا چھوٹا ہوگا، تو یہ 8 نمبروں کا آتا ہی نہیں، یہ شارٹ کویسچنز کی صورت میں ہی آتے ہیں۔ لانگ کویسچنز جو ہیں وہ وہی آتے ہیں جو کہ 8 نمبروں کے بنتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ ختم ہوا۔ اس کو دھیان سے سنیے گا اور کمنٹ باکس میں مجھ سے اس کے بارے میں آپ کویسچن کر سکتے ہیں۔ اپنی پریکٹیکل نوٹ بکس جو ہیں وہ آپ لے لیں،
انشاءاللہ آج ٹیوزڈے ہے، تو آگے وینسڈے، تھرسڈے، میں منڈے کو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ پہلی جو آپ کی پریکٹیکل کی کلاس ہے آن لائن وہ میں لوں گی. تو منڈے تک جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ پریکٹیکل نوٹ بکس خرید کے رکھیں، کھول کے رکھیں. جب میں آپ کو سمجھاؤں پریکٹیکل نوٹ بک سے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ نوٹ بک پڑی ہوئی ہو، تاکہ آپ اس سے آسانی سے جو ہے جو میں سمجھاؤں وہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو اپنی نوٹ بکس خرید لیں. میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ نوٹ بکس جو ہیں وہ آپ نے افتخار اکرم چودھری کی لینی ہے، اسی رائٹر کی جس رائٹر کی آپ نے فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ پڑھی تھی بک طبعی جغرافیہ. تو اسی رائٹر کی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نوٹ بک بھی جو ہے وہ لینی ہے. تو انشاءاللہ منڈے سے میں آپ کی جو ہے وہ فرسٹ پریکٹیکل کلاس جو ہے وہ لوں گی، اور وہ لانگیچیوڈس اور لیٹیچیوڈس کے بارے میں ہے. جو میرا ویری فرسٹ لیکچر تھا آپ کے ساتھ انٹروڈکشن آف جیوگرافی، اس میں بھی میں نے اس کا کافی زیادہ میرے خیال سے 90% حصہ اس پریکٹیکل کا میں نے اس انٹروڈکشن کلاس میں بھی آپ کو کروایا تھا. لیکن منڈے کو ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے، تاکہ جن بچوں نے وہ لیکچر نہیں سنا یا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لوگ جو ہیں وہ آرام سے جو ہے دوبارہ سے یہ پریکٹیکل کے حوالے سے کلاس جو ہے جو میں آن لائن آپ کو بتاؤں گی وہ سمجھ لیں. جیومیٹری باکس بھی آپ سب لوگ آپ کو چاہیے، یعنی ایک نوٹ بک خریدیں، پریکٹیکل نوٹ بک، اس کے علاوہ جیومیٹری باکس آپ کا ہونا چاہیے، اور جس میں اچھی کمپس ہو، آپ کی پینسل، شارپنر، اریزر، اسٹیل اسکیل، یہ اچھا والا جو ہے وہ آپ خریدیں، کیونکہ اس سے آپ نے فردر جو ہے وہ ڈرائنگ ورک کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر پرفیکٹ ہوں گی تو آپ کا ڈرائنگ ورک بھی جو ہے وہ اچھا ہوگا. ادروائز پھر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے گی. اگر آپ کی کمپس جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو وہ دائرے کھینچتے وقت یا کوسے لگاتے وقت جو ہے وہ ہلے گی، اور پھر وہ آپ کا جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہے اس طریقے سے پرفیکٹ نہیں شیپس بنے گی پروجیکشنز کی اور سکیلز کی جس طرح سے جو ہیں وہ بننی چاہیے. تو اگر آپ کا جیومیٹری باکس کی چیزیں جو ہیں وہ معیاری ہوں گی تو آپ کا جو ہے وہ پریکٹیکل کو جو ڈرا کرنے کا ہے وہ آپ کی ڈرائنگ جو ہے وہ اچھی بنے گی. تو امید ہے کہ آپ جو ہے وہ پریکٹیکل نوٹ بکس منڈے تک خرید لیں گے اور جیومیٹری باکس بھی خرید لیں گے، اور انشاءاللہ جب میں آپ کو آن لائن لیکچر ڈیلیور کروں تو آپ کے ہاتھوں میں پریکٹیکل نوٹ بک ہو، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور اس پریکٹیکل کو جو ہے وہ ڈرا کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو، کیونکہ بغیر پریکٹیکل نوٹ بک کے پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو ایک لیکچر دیا کروں گی پریکٹیکلز کا، پھر بیچ میں 2 دن ہم تھیری کا پڑھیں گے. ان 2 دنوں میں آپ اس پریکٹیکل کو ڈرا کر لو گے. تو 2 دن کے بعد پھر ہم اگلا جو ہے وہ پریکٹیکل کریں گے، اور پچھلا جو ہے وہ آپ کا ڈرا ہو چکا ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ 1 دن تھیری کی کلاس لیں گے اور 2 دن جو ہے وہ 1 دن پریکٹیکل کی کلاس لیں گے اور 2 دن تھیری کی لیں گے. اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی تھیری بھی ہوتی جائے گی اور پریکٹیکل بھی جو ہے وہ آپ کے ہوتے جائیں گے. تو آسانی ہو جائے گی آپ کو، پھر آپ کا برڈن نہیں بنے گا، کیونکہ پریکٹیکلس آپ کے کافی زیادہ ہیں. 6-7 فرسٹ ایئر کے ہیں، 6-7 جو ہیں وہ سیکنڈ ایئر کے ہیں. تو وہ ملا کے جو ہے وہ خاصا کام جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ کو آسانی رہے گی. چلیں جی، اللہ حافظ. تمام لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لیکچر سنا کریں. اللہ حافظ.